اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ تحفہ نبی کو پردہ معراج میں ملا، زہرا ہیں راز اور نبی رازدار ہیں، وہ سر کون و مقام و سر المستودع کہ اس کلام بلاغت نظام کا ذکر ہے جس میں شہزادی نے اپنا مقدمہ خود لڑا، اپنا مقدمہ اسلام کا مقدمہ، ولایت اور امامت کا مقدمہ اور حجت کو تمام کیا۔ کسی کو اپنی ڈھال نہیں بنایا، بلکہ جب رسول کا زمانہ تھا تو رسول کے دفاع کے لیے علی سامنے ہوتے تھے، اب علی کا زمانہ ہے، علی کے دفاع کے لیے سیدہ سامنے ہے، خود دفاع کیا، خود مقدمہ لڑا۔ جب شہزادی براہ راست اپنا مقدمہ غاصب حاکم کے سامنے پیش کر چکی، اس کو قرآن سے دلیلیں دے چکی کہ عمومی قانون ہو یا خصوصی قانون ہو، ہر اعتبار سے میں اپنے بابا کی وارث ہوں۔ اس کے بعد جب یہ طے کر چکی، جب یہ ثابت کر چکی، تو حاضرین محفل کو، حاضرین مسجد کو، حاضرین دربار کو مخاطب کرتی ہیں۔ کیوں؟ ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جو ظلم دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں۔ آپ نے انصار کی طرف توجہ کی، مہاجرین کی طرف نہیں بلکہ انصار کی طرف توجہ کی۔ یہ وہ انصار ہے جو رسول سے ملنے چھپ چھپ کے مکے میں آتے تھے، رسول کے ہاتھ پر جب اسلام ضعیف تھا ایمان لے کر آئے، رسول کو مدینے آنے کی دعوت دی، رسول کے لیے مدینے کو ہموار کیا، اپنی ریاست، اپنی مملکت، اپنی زمین رسول کو سونپی اور رسول کے ہر موقع پر مدد کی۔ جب مسلمان آ گئے تو اپنا آدھا مال، آدھی جائیداد مہاجرین کو رسول کے کہنے پر دے دی، سب کچھ کیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ آپ للکار رہی ہیں۔ آپ نے انصار کی طرف توجہ کی اور فرمایا، اے جمع مرد گروہ، ملت کے قوت بازو، آپ ان کی کیپیسٹی کو مخاطب کر رہی ہیں، ان کی مردانگی کو پکار رہی ہیں۔ پھر کہتی ہیں اسلام کے انصار، یہاں لفظ انصار سے استفادہ کیا گیا۔ آپ نے اسلام کے نصرت کرنے والے کا لقب دیا۔ یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب ہم آج کے زمانے میں ناصر کہتے ہیں تو ان کی کیا خصوصیات ہوں گی۔ جن کو بی بی نے ناصر کہا ان میں کیا خصوصیات تھیں جو بی بی نے انہیں ناصر کہا؟ وحسنت الاسلام یا معشر النقیبہ وآزاد الملہ وحسنت الاسلام، اسلام کے ناصر جنہیں پکارا ان میں کیا صفات تھیں، اور آج اگر جو ناصر بننا چاہے وہ اپنے اندر کیا صفات لے کر آئے۔ فرماتی ہیں یہ میرے حق میں چشم پوشی کیسی، یعنی تمہاری اتنی خدمتیں ہیں، ماضی تمہارا شاندار ہے، تمہارا کردار قابل تقلید رہا ہے، لیکن میرے حق میں چشم پوشی، میری ہمدردی سے غفلت، یہ کیسا سلوک ہے؟ کیا وہ رسول جن کے لیے تم نے اتنا کچھ کیا میرے باپ نہ تھے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انسان کا تحفظ اس کی اولاد میں ہوتا ہے، یعنی کسی شخص کا احترام اس کی نسل میں جاری کیا جاتا ہے، اس کے حقوق اس کی اولاد میں جاری کیے جاتے ہیں۔ تم نے بہت جلدی خوفزدہ ہو کر یہ قدم اٹھایا، وجوہات بتا دی، تم خوفزدہ ہو گئے، تمہیں ڈرایا گیا، تمہیں دباؤ میں رکھا گیا، تمہیں نفسیاتی دباؤ دیا گیا، تم کلمہ تو اسلام کا پڑھتے تھے، تمہیں اسلام ہی کی مار ماری گئی، تم نے بہت جلدی خوفزدہ ہو کر یہ قدم کیا، حالانکہ تم میں وہ حق والوں کی طاقت تھی جس کے لیے میں حیران و پریشان ہوں، یعنی تم سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ کیا ہوا؟ غلط سوچ، غلط تقلید،
غلط تجزیہ، غلط فیصلہ۔ بی بی کہہ رہی ہیں کہ میں تو حیران و پریشان ہوں، تم میں وہ حق والوں کی طاقت تھی، ماضی سے اب تک تمہارا یہ حال نہیں تھا، کیا تمہارا یہ بہانہ ہے کہ رسول کا انتقال ہو گیا ہے تو بہت بڑا حادثہ رونما ہو گیا ہے؟ رسول کے انتقال کے سبب اب تم پرانے کارناموں سے منہ پھیر لوگے، پرانی روش کو چھوڑ دو گے؟ پھر ارشاد فرماتی ہیں جس کا تم خیال کر رہے ہو، جس بہانے سے کہ رسول کا انتقال ہو گیا تو بہت بڑا حادثہ رونما ہو گیا، جس کا رخنہ وسیع، جس کا شگاف کشادہ یعنی گیپ بہت بڑا ہے، اور اتصال کنیکٹیویٹی شگافتہ ہو گئی ہے، زمین ان کے غیبت سے تاریک ہو گئی ہے، ستارے بے نور، امیدیں خاموش، پہاڑ جھک گئے ہیں، حرمتیں زائل ہو گئی ہیں، حریم برباد ہو گئی ہے۔ ارشاد فرماتی ہے جو تمہارا یہ خیال ہے نا، یقیناً یہ بہت بڑا حادثہ ہے، رسول کا چلا جانا، رحمت کا اٹھ جانا، قرآن کے نزول کا بند ہو جانا بڑی عظیم مصیبت ہے، نہ ایسا کوئی حادثہ ہے اور نہ کوئی دوسرا سانحہ۔ ارشاد فرماتی ہیں خود قرآن نے تمہارے گھروں میں صبح شام بآواز بلند تلاوت و الہان کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ اس سے پہلے جو کچھ دوسرے انبیاء پر گزرا ہے وہ اٹل حکم اور حتمی قضا تھی، اور یہ بھی ایک رسول ہیں جنہیں موت آئے گی۔ سورہ احد، جنگ احد میں جب رسول کی شہادت کی افواہ اڑائی گئی تھی تو للکار کر کہا گیا تھا کہ کیا جب رسول دنیا سے اٹھ جائیں گے تو تم الٹے پیر پلٹ جاؤ گے؟ یہ تنبیہ تو گزر چکی تھی، یہ بھی ایک رسول ہیں، جیسے سارے رسول گزرے تھے یہ بھی گزر جائیں گے۔ بی بی کہہ رہی ہیں تمہارے اپنے گھروں میں صبح شام اس کی تلاوت کی جاتی رہی ہے، یہ افواہ تو پہلے اڑائی جا چکی ہے، اس کا جواب قرآن دے چکا ہے کہ یہ بھی ایک رسول ہے جنہیں موت آئے گی، کیا تم ان کے بعد الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی تمہارے الٹے پیر پلٹ جانے سے اللہ کا نقصان نہیں ہے، اور وہ اہل شکر کو جزا دے کر رہے گا جو رسول کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی اپنی ذمہ داریوں پر قائم رہیں گے، اپنے کام انجام دیتے رہیں گے، خدا ان کو جزا دے گا۔ اب بی بی دوبارہ انصار کو یہ خلاصہ کرنے کے بعد مخاطب کرتی ہیں، ہاں اے انصار، تمہارے دیکھتے سنتے تمہارے مجمع میں میری میراث ہضم ہو جائے گی، یعنی تم یہ ظلم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، تمہاری موجودگی میں ہو رہا ہے، تم راضی ہو میری میراث ہضم ہو جائے گی، تم تک میری آواز بھی پہنچی، تم باخبر بھی ہو، یعنی آواز پہنچی تم باخبر ہو۔ بی بی ایک ایک دروازے پر گئی تھی، جس سے توقع اور امید تھی کہ یہ حق پرست ہے، بی بی نے سب کو للکارا تھا، حجت تمام کی تھی، کل کو عذر نہ دیں کہ اگر بی بی ہمیں متوجہ کرتی، ہم تھوڑی دیر کو غافل ہو گئے تھے، اگر بی بی متوجہ کرتی تو ہم توجہ لے لیتے۔ بی بی نے توجہ دلائی، سب کو یاد کرایا، حکم غدیر یاد دلایا۔ بی بی کہتی ہے تم تک میری آواز بھی پہنچی، تم باخبر بھی ہو، یعنی تم خود سے بھی جانتے تھے اور میں نے بھی بتا دیا۔ اب بی بی یہاں سے انصار کی خصوصیات بیان کریں، ایک ناصر میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ کہتی ہیں تمہارے پاس اشخاص یعنی مین پاور، قبائلی نظام تھا، مضبوط قبائلی نظام، یہ وہ ہے جو مدینے کے والی اور وارث رہے ہیں، جنہوں نے لٹے پٹے مہاجروں کو بسایا ہے، تمہارے پاس مین پاور ہے، تمہارے پاس دوسری چیز اشخاص، اسباب، آلات، قوت، اسلحہ، سپر، سب کچھ موجود ہے۔ 6 صفات انصار یہاں بی بی نے بیان کی، اشخاص، مین پاور۔ آج کے زمانے میں ناصر کی ریکوائرڈ کوالٹیز میں مین پاور، ہم خیال ہم فکر افراد کا جتھا لشکر تیار کیا جائے، چھوٹے چھوٹے گروپس تیار کیے جائے، جب جاء الحق کی صدا آئے تو یہ چھوٹے چھوٹے باہم مل کر ایک بڑا لشکر ترتیب دے سکے، یعنی سب علاقائی طور پر ہم فکر افراد کا ایک گروہ بنائیں۔ تمہارے پاس اشخاص موجود ہیں۔ نمبر 2 اسباب، وسیلے، سبب، پاسبلٹیز موجود ہیں، تمہارے پاس پاسبلٹیز موجود ہیں، ناممکنات میں سے نہیں ہیں، آسمانی نہیں ہیں، یہ صرف زمینی ہے۔ اس کے بعد کہتی ہیں آلات موجود ہیں، صرف اسباب اپرچونٹی نہیں بلکہ آلات،
ٹولز بھی موجود ہیں جن کے ذریعے تم قیام حق کر سکتے ہو، دفاع کر سکتے ہو، میرا حق واپس دلا سکتے ہو۔ آج کے ناصر میں پہلی چیز مین پاور، دوسری چیز اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھانا، اپرچونیٹیز کو پیدا کرنا، پھر آلات یعنی ٹولز۔ آج کے آلات کون سے ہیں؟ آج کی جنگ سائبر جنگ ہے، سوشل میڈیا پہ جنگ ہے۔ ضروری ہے کہ اس فیلڈ میں مومنین، انصار، منتظر خود کو آگے لے کر آئیں، اس پر کنٹرول کریں، اوورکم کریں، آلات پر قابو پائیں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں قوت، طاقت، روب، بھرم، بھروسہ، دبدبا، دلوں میں تمکنت، تمہارے اندر یہ موجود ہے۔ اور ہم نے دیکھا آج کے زمانے میں جو اسلامی حکومت ہے وہ ایک ترانہ سناتی ہے، سلام فرمندے، اور لوگوں کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ دبدبا اتنا ہے کہ ایک ترانے سے کانپ جاتے ہیں۔ بی بی کہتی ہیں ناصر کی چوتھی خصوصیت یہی ہے، وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں لیکن قوت والے ہوتے ہیں، ان کے اسباب بہت زیادہ، ان کی ڈائریکشن، ان کی آلات زمانے کے حساب سے۔ امام علی نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو زمانے کے اعتبار سے، ان کے زمانے کے اعتبار سے، نہ کہ اپنے زمانے کے اعتبار سے، ان کو ان کے زمانے کے اعتبار سے تربیت دو، آلات دو، جیسا زمانہ ہے ویسی ایبیلیٹیز، ویسی اسکلز انہیں دو۔ قوت، ان کا ایک ایک عمل، ان کی ایک ایک حرکت دلوں میں تاثیر اور دبدبا ڈالے۔ چوتھی چیز اسلحہ، اٹیک کرنے والی چیزیں۔ اٹیک وہی کر پاتا ہے جو دشمن کے کمزوریاں جانتا ہو، ویک پوائنٹس، ویک کارنرز جانتا ہو، وہ صحیح حملہ کر پاتا ہے۔ تمہارے پاس اسلحہ بھی موجود ہے کہ کہاں حملہ کرنا ہے، کون سے حملہ کرنا ہے۔ دور کا دشمن ہے تیر پھینکنا ہے، قریب کا دشمن ہے تلوار چلانی ہے، درمیانے فاصلے کا ہے نیزہ مارنا ہے۔ یہ پرانے زمانے کے آلات تھے، اسلحہ تھا۔ آج کے زمانے کے اسلحے کس کو کس طرح سے دبانا ہے، کس کو کس طرح سے روکنا ہے، کس کو کس طرح سے جھکانا اور تھکانا ہے، کس کے لیے کون سی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، وہ تمام ہو، اسلحے سے لیس ہو جاؤ۔ اور سپر سب کچھ موجود ہے، سپر سامنے والے کے حملے سے خود کو بچانا، کبھی اندرونی خلفشار، کبھی بیرونی خلفشار، ان تمام کا مدافعت ان سے کر پانا۔ آج کے ناصر میں جب یہ 6 کوالٹیز ہوں گی تو وہ ناصر کہلا سکے گا، ورنہ منتظر رہے گا۔ پھر کہتے ہیں لیکن نہ تم نے میری آواز پر لبیک کی، نہ میری فریاد کو پہنچے۔ تم میں یہ سب کچھ تھا لیکن سست ہو، تم میں سب کچھ موجود ہے لیکن سست ہو۔ تم تو مجاہد مشہور ہو، خیر و صلاح کے ساتھ معروف ہو، منتخب روزگار ہو اور سر آمد زمانہ ہو۔ بی بی ان کے قصیدے سنا رہی ہیں کہ تمہارا ماضی اتنا تابناک ہے، تم نے عرب سے جنگ میں رنج و تعب اٹھایا ہے، امتوں سے ٹکرائے ہو، لشکروں کا مقابلہ کیا ہے۔ ابھی ہم دونوں اسی جگہ میں ہیں جہاں ہم حکم دیتے تھے، تم فرما برداری کرتے تھے۔ ابھی ہم دونوں کس کو کہہ رہی ہیں؟ یعنی خود اہل ولایت اور سامنے امت، ہم دونوں یعنی امام اور امت ایک ہی جگہ پر، اسی جگہ موجود ہو۔ جس طرح رسالت اور امت ایک جگہ پر تھی، اب رسالت کی جگہ امامت اور امت اسی جگہ موجود ہے جہاں ہم حکم دیتے تھے، کبھی رسالت کے عنوان سے، اب امامت کے عنوان سے، اور تم فرما برداری کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے دم سے اسلام کی چکی چلنے لگی، ہمارے گھر سے، ہمارے دم سے، ہمارے افراد سے اسلام کی چکی چلی، زمانے کا دودھ نکال لیا گیا۔ دودھ جانور کا سب سے زیادہ پر استفادہ وقت، جب جانور حمل سے ہو، اس کے بعد 1 سے 2 ہو جائے، 2 سے 3 ہو جائے، اور پھر اس کے شیر سے لوگ استفادہ کریں۔ اب یہ پورا کارآمد ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے تک صرف خرچہ تھا، جانور کو کھلاؤ پلاؤ، لیکن اب وہ دینے لگا، برآمدگی شروع ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں زمانے کا دودھ نکال لیا گیا۔ ہماری حکومت، تمہاری اطاعت نے مل کے
بھرپور استفادہ کیا، نہ صرف یہ کہا کہ بھرپور استفادہ، بلکہ دودھ وہ خود غذا ہے جو کامل غذا ہوتی ہے، جو پانی اور کھانے دونوں کا بدل ہوتی ہے۔ ہم نے زمانے سے پورا استفادہ کیا، زمانے کا دودھ نکال لیا گیا۔ شرک کے نعرے پست ہو گئے، تھوڑے سے مٹھی بھر مسلمان تھے اور اطراف کے تمام قوموں پر بالادست ہو گئے، افتراء کے فوارے دب گئے، کفر کی آگ بجھ گئی، فتنے کی دعوت خاموش ہو گئی، دین کا نظام مستحکم ہو گیا۔ تو اب تم اس وضاحت کے بعد کہاں چلے گئے اور اس اعلان کے بعد کیوں پردہ پوشی کر لی؟ آگے بڑھ کے قدم کیوں پیچھے ہٹا لیے؟ بی بی پوچھ رہی ہیں، ایک چیز جو پہلے سے فلو میں ہو، جو پہلے سے رفتار میں ہو، صرف ایک رسول کے اٹھ جانے سے تم نے یہ سب کچھ روک دیا، قدم رک گئے، پیچھے ہٹ گئے، ایمان کے بعد کیوں مشرک ہوئے جا رہے ہو؟ گویا بی بی بتا رہی ہیں، جو رسول کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا، جس نے احکامات خداوندی کے برخلاف کام کرنا شروع کر دیا، چاہے مصلحت کے عنوان سے، چاہے ہدایت کے عنوان سے، چاہے مجبوری کے عنوان سے، بی بی نے اسے مشرک کہا۔ ایمان کے بعد کیوں مشرک ہو رہے ہو؟ کیا اس قوم سے جنگ نہ کرو گی جس نے اپنے عہد کو توڑا؟ بی بی صرف ساتھ نہ دینے والوں کو مشرک کہہ رہی ہیں اور مخالفین سے جنگ کا حکم دے رہی ہیں۔ یہ ہے تبرہ۔ کیا اس قوم سے جنگ نہ کرو گے جس نے اپنے عہد کو توڑا اور رسول کو نکالنے کی فکر کی اور پہلے تم سے مقابلہ کیا؟ یہ سقیفے میں مقابلہ ہوا۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ خوف کا مستحق صرف خدا ہے؟ اگر تم ایماندار ہو، خبردار۔ بیوی بتا رہی ہیں، جو عہد کو توڑ دے اس سے جنگ ہوتی ہے، اسی لیے محرم الحرام جس میں جنگ ممنوع تھی، لیکن جب سامنے والوں نے عہد کو توڑا، سامنے سے بھی جواب دیا گیا۔ بی بی کہہ رہی ہیں، کیا تم اس قوم سے جنگ نہ کرو گے جس نے اپنے عہد کو توڑ دیا؟ جس نے اپنے اسلام کے عہد کو توڑ دیا وہ اسلام سے خارج ہے، اس سے جنگ نہیں کرو گے؟ یہاں بی بی نے طے کر دیا، کسی کی مکانی قربت کسی کی فضیلت کا سبب نہیں بنتی، بلکہ بی بی نے ان کے خلاف جنگ کے لیے للکارا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ خدا حافظ۔ التماس دعا، اللہم اجل لولیک الفرج۔